یونیورسٹی۔ حماس کے زیر کنٹرول غزہ پٹی میں وزارت صحت نے بدھ کے روز کہا کہ غزہ پٹی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1055 ہو گئی ہے۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے روز حماس کے عسکریت پسندوں کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے اچانک حملے کے جواب میں اسرائیلی فوج کی بڑی پیمانے پر بمباری کی مہم میں اب تک کم از کم 1055 افراد ہلاک اور 5184 شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ قبل ازیں اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان جوناتھن کونریکوس نے کہا کہ اسرائیل میں حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق 2800 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پٹی پر اپنے جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تل ابیب: اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں قائم اسلامی یونیورسٹی پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ پر حکومت کرنے والی عسکریت پسند تنظیم حماس کے ایک اہم آپریشنل اور ملٹری سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ یونیورسٹی حماس کے لیے ایک اہم مقام ہے جسے وہ ملٹری انٹیلیجنس اہلکاروں کی تربیت گاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس مقام کو ہتھیاروں کی تیاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوجی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حماس نے اس یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے رقم بھی جمع کی تھی۔ بیروت: لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز اسرائیل پر میزائل داغے، جس کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ اس وقت ہوا جب اسرائیل کی طرف سے حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اپنی جوابی مہم میں غزہ کے ارد گرد فوج اور بھاری ہتھیار جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے صہیونی حملوں کا سخت جواب دیتے ہوئے دیرہ گاؤں کی طرف ایک صہیونی اسرائیلی پوزیشن کو گائیڈڈ میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا۔ گروپ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر لبنان اور اس کے لوگوں کی سلامتی کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے اموات کا باعث بنے تو حزب اللہ فیصلہ کن جواب دے گا۔ لندن: برطانیہ کے شہر لیوٹن کے ہوائی اڈے پر بدھ کو ایک کار پارکنگ میں آگ لگنے کے بعد تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔ ایک گاڑی میں لگنے والی آگ نے ایک کثیر المنزلہ کار پارکنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس عمارت کے جزوی انہدام کی وجہ بنی۔ لیوٹن، ہیتھرو، گیٹ وک، اسٹینسٹڈ اور مانچسٹر کے بعد برطانیہ کا 5واں مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق 2022 میں لیوٹن ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 13.3 ملین تھی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع اب تک نہیں آئی ہے۔ برسلز: نیٹو کے سربراہ ینس اسٹالٹنبرگ نے بدھ کے روز مغربی فوجی اتحاد کی طرف سے ایک بیان میں کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ فن لینڈ اور اسٹونیا کے درمیان قدرتی گیس کی پائپ لائن کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر حملہ کیا گیا تھا تو اس پر سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ فن لینڈ کے صدر ساؤلی نینسٹو نے منگل کے روز کہا تھا کہ اس ہفتے کے آخر میں قدرتی گیس پائپ لائن بند ہونے کی وجہ ممکنہ طور پر بیرونی سرگرمی تھی جس میں روس کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب اہم بات یہ ہے کہ واضح کیا جائے کہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیٹو کے اس اہم انفراسٹرکچر پر جان بوجھ کر حملہ کیا گیا تھا تو پھر یقینی طور پر نیٹو کی جانب سے ایک متحد، سنگین اور ٹھوس رد عمل سامنے آئے گا۔ کاتشین: میانمار میں حکمران فوجی جنتا پر پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کے خلاف لڑائی میں اسرائیل کے لیے اپنی وسیع حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ حماس کا اعلان کردہ ہدف یہودیوں کے قتل کے ذریعے اسرائیلی ریاست کی تباہی ہے۔ بدھ کی شب امریکی ہتھیاروں سے لیس پہلا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ جنوبی اسرائیل کی نیواتیم ایئر بیس پر اترا۔ اس پیش رفت کا اعلان اسرائیلی دفاعی افواج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ اسرائیلی روزنامے ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے انتہائی جدید ترین گولہ بارود اسرائیل بھجوایا ہے۔ مقبوضہ سرزمینوں اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی میں 1200 صہیونی ہلاک اور 2900 زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس لڑائی میں صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائیوں میں 950 فلسطینی شہید اور 4650 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس درمیان صہیونی حکومت نے خان یونس میں تحریک حماس کی فوجی شاخ کے کمانڈر کے والد کے گھر پر حملہ کر کے اس خانوادے کے 4 افراد کو شہید کر دیا۔ اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں
تحریک حماس کے فوجی ونگ کے کمانڈر محمد الضعیف کے والد کے گھر پر فضائی حملہ کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ خان یونس میں واقع اس گھر پر حملے میں الضعیف کے گھر کے 4 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے صرف غزہ کے محلے الطفا میں 70 مرتبہ بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اپنی وحشیانہ بمباری میں اسلامی بینک اور الربیج کیمپ میں ایک رہائشی گھر کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے جبالیہ کیمپ پر بھی وحشیانہ حملہ کیا ہے، جس میں دسیوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ جبالیہ کیمپ کے السکہ علاقے پر صہیونی جنگی طیاروں نے خاص طور پر حملہ کیا۔ غزہ شہر اور خان یونس بھی صہیونی جنگی طیاروں کی وحشی گری کا نشانہ بنا ہے۔ ان علاقوں میں صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ادھر غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجی جان بوجھ کر ایمبولینسوں اور امدادی ٹیموں پر حملہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کرنے کے ساتھ ساتھ اسپتالوں، طبی مراکز اور ایمبولینسوں پر بھی بمباری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیمیں اور اسپتال کے عملے انتہائی خطرناک صورتحال میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں پانی اور اشیاء خوراک کی شدید قلت ہے اور صہیونی حکومت کے ذریعے پانی کی سپلائی بند کرنے کے نتیجے میں حالات انتہائی ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے توانائی کے وزیر نے انسانیت سوز اقدامات کے تحت کہا ہے کہ اس نے غزہ کے لیے پانی بجلی کی سپلائی بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں غزہ کے الکرامہ علاقے پر فاسفورس بم برسائے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں اور توپ خانے کے ذریعے غزہ کے الکرامہ علاقے میں فاسفورس بموں سے حملے کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حماس کے جوابی حملوں کے بعد صہیونی دہشت گردوں کے جارحانہ حملے بدستور جاری ہیں اور فلسطینی ذرائع کے اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اپنے حالیہ حملوں میں 13,000 سے زیادہ گھروں اور 10 طبی مراکز کو غزہ میں تباہ کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اپنے وحشیانہ حملوں میں اب تک غزہ کے 200 سے زائد تجارتی، رہائشی اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ شہر اسقلان پر فلسطینی مجاہدین کے راکٹ حملوں کے بعد الاقصام بریگیڈ کے کمانڈوز شہر اسقلان اور اسدود و مفالاسیم صہیونی بستیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے الاقصام بریگیڈ کے جوانوں کے ان صہیونی بستیوں میں داخل ہو جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ صہیونی ذرائع نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اسقلان شہر پر بڑے پیمانے پر راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ذریعے اسقلان شہر پر کیے گئے راکٹ حملوں میں متعدد صہیونی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس ٹی وی چینل نے مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی۔ امریکہ کا اسلحے سے بھرا ہوا ایک طیارہ فلسطینیوں پر بمباری کے لیے اسرائیل پہنچ گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ہتھیار جنوبی اسرائیل کے ایک ایئر بیس پر پہنچائے گئے، تاہم ان کی اقسام کے حوالے سے فی الحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ اسلحہ اہم فوجی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے رواں ہفتے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ دوسرا بحری بیڑا بھی اسرائیل بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کی مشیر کا کہنا ہے کہ تاحال امریکی فوج
تعینات نہیں کی جا رہی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے صہیونی حکومت کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ایشیا میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کی شکست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ایک آزاد فلسطینی مملکت کا قیام ضروری ہے۔ روسی صدر پوتین نے غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری اور مقبوضہ سرزمین میں جاری جنگ کے دوران عراقی وزیر اعظم محمد شیع سودانی سے ملاقات میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی وطن واپسی کے سلسلے میں دبئی سے پاکستان روانگی کے لیے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جس خصوصی طیارے سے نواز شریف پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ مذکورہ اسپیشل طیارے میں تقریباً 150 افراد کی گنجائش ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جانے کے لیے دبئی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ہمراہ روانہ ہوں گے۔ پروگرام کے مطابق نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد میں آدھے گھنٹے قیام کے بعد دوبارہ لاہور کے لیے پرواز کرے گا۔ لاہور پہنچنے کے بعد نواز شریف مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ وہ دبئی سے قبل لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتے تک قیام کریں گے، جہاں اعلیٰ سعودی حکام سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ پروگرام کے مطابق نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو سعودی عرب سے دبئی پہنچیں گے۔ دبئی میں بھی وہ متعدد شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اس درمیان مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما نے کہا ہے کہ نواز شریف ابھی لندن میں ہیں اور ان کے سعودی عرب جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بدھ کی صبح افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ایک بار پھر شدید زلزلہ آیا، جس کی قوت ریکٹر اسکیل پر 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز صوبے ہرات کا شمالی علاقہ تھا۔ اس سے پہلے گزشتہ سنیچر کو بھی افغانستان کے صوبے ہرات میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ بدھ کی صبح آنے والے زلزلے میں ہونے والے جانی نقصانات کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم اس کی گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین بتائی جاتی ہے۔